تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت کرو کہ کس حدیث میں لکھا ہوا کہ میلاد النبی میں ڈانس کرنا منع ہے۔ اگر کوئی ڈانس کر رہا ہے تو خوشی سے ناچ رہا ہے، تو اس میں فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے منع کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم اسی طرح آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میلاد النبی میں ڈانس کرنا منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں عید میلاد النبی کے اوپر۔ جو لوگ مناتے ہیں اور اس کو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، ان کے اوپر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے پاس جو دلائل ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ عید میلاد النبی میں خوشی منایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، خوشی تو ہر کوئی مناتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی خوش ہیں، یا پھر کوئی بریلی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا، سارے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن خوشی منانے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے جو دلائل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے تھے یا نہیں؟ اگر مناتے تھے تو کیسے مناتے تھے؟ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے سوموار کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کی روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج کے یعنی سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر منانا ہے تو پھر آپ اس کو روزہ رکھ کے منائیے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ اس سے یہ دلائل لیتے ہیں کہ جلوس نکالنا، جلسے نکالنا، ڈی جے بجانا، یہ سارا جو ہے اس سے یہ جائز ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں دیکھیے، سنت موجود ہے، اگر آپ اس کے برعکس کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر وہ بدعت کہلائے گا۔ اگر اس کا اصل موجود ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ بدعت کہلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو ہے بدعت میں جو ہے لوگ حد سے آگے بڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی الیاس قادری صاحب کا جو بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات پہ ریسٹرکٹ کیا ہے کہ زور سے آواز میں ڈی جے نہ بجایا جائے یا کوئی گلیوں کو بند نہ کیا جائے، لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے خرافات جو ہے ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو اس پہ باؤنڈری کو لمٹ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک موقف ہے لوگوں کا، یہ بتاتے ہیں کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر منع لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ یہ بھی ثابت کرو کہ ڈی جے بجانا منع کہاں لکھا ہوا ہے، یا پھر خوشی سے ناچنا یعنی اس پہ ناچنا منع کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے نہیں کیا جاتا ہے۔ جو ہے حدیث میں اگر اصل موجود ہے، جیسے اس کو منانے کا طریقہ اگر موجود ہے، آپ اس کے برعکس کوئی بھی طریقہ ایجاد کریں گے تو بدعت کہلائے گا۔ جو ہے وہ بدعت، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی ایک حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایسے ایجاد کرتا ہے جو ہمارے حکم میں نہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں نہیں ہو، یعنی پہلے سے دین میں نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ مردود ہے، وہ عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، اس کے متعلق اور ایک دلائل قرآن سے آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ تو میرے بھائیو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا، جس نے جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن مطلب دین مکمل ہوا، اس کے لیے اس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ لہٰذا جب دین مکمل ہو گیا، اس میں اور کوئی جو ہے مطلب کہ کوئی ایسا چیز ایڈ کرنا جو ہے وہ بدعت کہلائے گا، اور جو ہے ہر بدعت گمراہی ہونے والا ہے، اور ہر گمراہی جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح اگر آپ ہر چیز کو یہ پوچھیں گے کہ کہاں منع کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے آپ یہ بھی نہیں، کوئی بھی لمٹ نہیں لگا سکتے۔ اور کوئی آدمی اعتراض یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر میں ڈانس کرتا ہوں عید میلاد النبی میں، آپ اس الفاظ سے ثابت کیجئے کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پورا سوال ہے، سب کے لیے کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی میں ڈانس کرنا۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں جو سنت ہے اس پہ عمل کیجئے، اور جو ہے یہ اس خرافات سے بچیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی میں جذبات سے میرے زبان سے نکل گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائی، اگر ویڈیو اچھی لگا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔